السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ، اپنی خوشیوں کے ساتھ۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ آج جو ہے میں یہ قیمے سے بیف کے قیمے سے میں برگر بنا رہی ہوں، اور میں برگر بناتے بناتے آپ سے اپنے دل کی باتیں بھی شیئر کرتی جاؤں گی۔ آج جو ہے میں جس ٹاپک پر بات کروں گی وہ ہے کہ بچوں کی خاطر اکثر عورتیں برے سے برے شوہر کے ساتھ بھی گزارا کرتی ہیں۔ اکثر جو عورتیں ہوتی ہیں، خاص طور پر جب وہ ماں بن جاتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، تو زندگی میں وہ اپنے بچوں کو سب سے بڑی پریورٹی ان کے بچے ہوتے ہیں۔ اگر شوہر بد سلوک، غیر ذمہ دار یا ظالم بھی ہو تو وہ صرف اس لیے اس رشتے کو نبھاتی رہتی ہیں تاکہ ان کے بچے ماں باپ دونوں کے سائے میں پلیں اور انہیں ٹوٹے ہوئے گھر کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ اپنی خوشیوں، خواہشات، حتیٰ کہ اپنی سیلف رسپیکٹ کو بھی قربان کر دیتی ہیں صرف بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے۔ یہ ایک طرف ماں کی بے پناہ قربانی اور محبت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن دوسری طرف معاشرتی دباؤ اور خواتین کے جو ہے محدود اختیارات کو بھی یہ چیز اجاگر کرتی ہے، جہاں اکثر انہیں اپنی ذات کو نظر انداز کر کے صرف دوسروں کے لیے جینا پڑتا ہے۔ وہ صرف اپنے بچوں کی خوشی کے لیے ایک ایسے شوہر کے ساتھ گزارا کرتی ہیں جو نہ ان کی عزت کرتا ہے، جو ان کو ذہنی ٹارچر دیتا ہے، لیکن وہ صرف اپنے بچوں کی وجہ سے اس کے ساتھ گزارا کرتی ہیں۔ خاندان ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد محبت، برداشت اور باہمی احترام پر رکھی جاتی ہے۔ جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو اس کی دنیا کا مرکز اس کے بچے بن جاتے ہیں۔ وہ اپنی ذات، خواہشات اور ضروریات کو، سب چیزوں کو ایک طرف کر کے صرف اپنی اولاد کی ترقی اور اولاد کی کامیابی کو ہی ترجیح دیتی ہے۔ ایسے میں اگر شوہر اچھا، محبت کرنے والا اور ذمہ دار نہ ہو تب بھی اکثر عورتیں صرف بچوں کی خاطر وہ رشتہ نبھاتی رہتی ہیں جو اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ معاشرے میں ہمیں بے شمار ایسی ایگزامپلس ملتی ہیں جہاں عورتیں ایک ظالم، بدتمیز یا نشے کے عادی شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ ان کے پاس کئی بار موقع ہوتا ہے کہ وہ اس سے سپریشن لے لیں، ڈائیورس لے لیں، اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سوچتی ہیں کہ اگر وہ طلاق لے لیں یا شوہر سے علیحدہ ہو جائیں تو بچے باپ کے سائے سے محروم ہو جائیں گے، معاشرہ بچوں کو طلاق یافتہ والدین کی نظر سے دیکھے گا، بچے جذباتی، نفسیاتی اور سماجی مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر عورت کمزور نہیں ہوتی، لیکن ماں بننے کے بعد وہ ایموشنلی طور پر بچوں کے ساتھ اس طرح جڑ جاتی ہے کہ اپنی تکلیف کو نظر انداز کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو اپنی بچوں کے آگے اپنی کوئی تکلیف نہیں نظر آتی، لیکن بچوں کی تکلیف برداشت کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ چاہتی ہے کہ بچے ایک مکمل خاندانی نظام میں پرورش پائیں، چاہے وہ نظام اندر سے بکھرا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ اس قربانی کا ایک پہلو پازیٹیو ہے جو ماں کی محبت اور اصرار کو ظاہر کرتا ہے، لیکن دوسرا پہلو نہایت پینفل اور افسوسناک ہے۔ جب عورت مسلسل ایک زہریلے رشتے میں رہتی ہے تو اس کا اثر نہ صرف اس کی مینٹلی اور فزیکل صحت پر پڑتا ہے، بلکہ جو بچوں پر بھی اس کا جو ہے وہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ایسے ماحول میں پلنے والے بچے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں یا پھر وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ وہ رشتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ایک جو ہے بیلنس فیملی کا تصور دھندلا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ معاشرہ عورت کو صرف قربانی کی علامت نہ سمجھے، بلکہ اسے یہ حق دے کہ وہ اپنی اور بچوں کی بہتری کے لیے کوئی بھی فیصلہ آزادی کے ساتھ کر سکے۔ عورت کی قربانی، خاص طور پر ماں کی، قابل تحسین ضرور ہے، لیکن ہمیں ایسے نظام اور ماحول کو فروغ دینا چاہیے جہاں عورت کو مجبوراً برے شوہر کے ساتھ نہ رہنا پڑے۔
بچوں کی فلاح صرف ایک مکمل خاندان میں نہیں بلکہ ایک پرامن محبت بھری فضا میں ممکن ہے۔ ایک زہریلا رشتہ چاہے وہ قائم رکھا جائے کبھی کسی کے لیے فائدہ نہیں ہوتا، وہ زہریلا رشتہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ جب ایک عورت برے شوہر کے ساتھ رہتی ہے جو بدتمیز، غسیلہ، لاپرواہ، ظالم ہے یا نشے کا عادی ہو تو صرف وہ عورت ہی متاثر نہیں ہوتی بلکہ اس سے زیادہ نیگیٹو اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ گھر کا ماحول، بچے کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ جو ہے چینجز آتے ہیں۔ اگر یہ ماحول زہریلا ہو تو بچے جو ہے جذباتی، نفسیاتی اور سماجی طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ ایسا بچہ جو روزانہ ماں باپ کے جھگڑے، گالی گلوچ یا مار پیٹ دیکھتا ہے وہ مسلسل خوف اور بے چینی میں جیتا ہے۔ وہ عام بچوں کی طرح خوش نہیں رہتا اور اس کا اعتماد، اس کا کانفیڈنٹ ختم ہو جاتا ہے اور وہ خاموش اور الگ تھلگ رہنے لگتے ہیں ایسے بچے۔ برے شوہر کی اذیت صرف بیوی تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کا زہر پورے خاندان، خاص طور پر بچوں کی پرسنالٹی میں بھر جاتا ہے۔ اگر ماں محض بچوں کی خاطر برے شوہر کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس بات پر بھی غور کرے کیا وہ ماحول واقعی بچوں کے لیے بہتر ہے یا صرف جسمانی موجودگی ہے یا وہ واقعی بہتر ہے، کیونکہ محبت، امن اور خوشی کے بغیر کیسے رہا جائے گا ایک زہریلے رشتے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، آسانیاں پیدا کرے، ہر سب کے معاملات اچھے کرے۔ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں؟ اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ میرے برگر بن چکے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔